اسد کیسر صاحب، آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب اپریل میں گزشتہ سال اپریل میں جو رولنگ دی گئی وہ بھی غیر آئینی تھی. پارلیمان کو آپ لوگوں نے بھی تحریک انصاف نے بھی استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. دیکھو ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو رولنگ ہم نے دی، چلو ہم نے غلط دی، اس عدالت نے اس رولنگ کو ختم کیا. یہ چیف جسٹس تھا جی، یہی عدالت تھی. نہیں وہ بات تو ٹھیک نہیں، ہم نے آنر کیا کہ نہیں کیا. السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب. اسد صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمد، بالکل ٹھیک. اسد صاحب، آپ تھوڑا سا اپنی پولیٹیکل جو کیریئر ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے حکومت قائم کی 2013 میں، تو وہاں پر آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور اس کے بعد 2018 میں آپ کی ترقی ہوئی اور قومی اسمبلی میں آپ کو اسپیکر تعینات کیا گیا. تھوڑا سا اپنی اس سے پہلے بھی آپ کا جو اسٹرگل ہے، جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا. بالکل، بہت اچھا ہے کہ آج آپ کے ساتھ تھوڑا ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا اسکول جو ہے وہ اپنے گاؤں میں نے تعلیم حاصل کی، اور گورنمنٹ اسکول میں جو ٹاٹ اسکول ہوتے ہیں نا، اردو میڈیم، اس میں نے سبق پڑھا. میٹرک ادھر سے کیا، پھر لوکل ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا جو کالج تھے ادھر سے بی اے کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا چھوٹا سا بزنس شروع کیا، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا. میں جب 8-9 میں ہوتا تھا تو اسلامی جمعیت طلباء کے مطلب ہمیں اتنی نہیں، لیکن اس کے جو اجتماعات ہوتے تھے تو میرا ماموں جمعیت کا رکن تھا، تو وہ مجھے لے کے جاتا تھا میٹنگ میں. اور انٹرسٹنگ یہ چیز، کبھی ہم اسکول کے نکلتے تھے، وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ کیسے اس سے بھاگے، لیکن وہ زبردستی اور کوئی طریقے سے جو ہے نا بٹھا دیتے تھے. اور وہ ہمارے لیے انتہائی اس وقت ایک ناپسندیدہ ٹائم ہوتا تھا، کیونکہ وہ 8-9-10 میں جو ہے نا وہ کھیل کود کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی اس وقت آپ کو انٹرسٹ نہیں تھا پالیٹکس میں؟ نہیں، اس وقت کیا، اس وقت ہمارے گیم، میں بیسیکلی کھلاڑی تھا، میں پلیئر تھا، اس کا ہاکی کھیلتا تھا، اور والی بال بھی اور کرکٹ بھی، لیکن سب سے زیادہ ہاکی میں نے کھیلی. میں کالج کیپٹن رہا ہاکی کا، تو میرا زیادہ شوق اسی طرف تھا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے جو پالتو جانور ہے اس میں میرا مطلب کتے پالتا تھا، اور مرغیاں جو، تو ایک اور قسم کا رجحان تھا. لیکن یہ جب مجھے ادھر لے جاتے تھے میٹنگ میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، اور بس بیٹھا رہتا تھا. فرسٹ ایئر میں ایک دفعہ یہ سراج الحق جو ہے نا، یہ صوبائی ناظم اعلیٰ تھا، تو انہوں نے کہا، میرے ماموں نے کہا یہ کہ وہ آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کریں. تو ہم نے، چونکہ پھر فرسٹ ایئر میں تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، تو میں نے اس کے لیے اپنے کالج میں پروگرام کیا. کالج میں پروگرام کیا تو یہ کنٹین میں مطلب 40-50 لڑکے میں نے بٹھا دی، اور اس نے تقریر کی. اس پہ ہمیں جو ہے نا کالج انتظامیہ نے ہم سے ایکسپلینیشن مانگی. اچھا. شوکاز نوٹس دی، اور یہ کہ ہمیں اسٹک آف کیا، کالج سے اسٹک آف کیا. تو وہ پورا بونچال آیا، والد صاحب کو خبر ہوئی، فیملی کو خبر ہوئی، اور بڑی کلاسز لگی بڑی. لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ میرے اندر ایک ریئیکشن صاحب بن گیا کہ نہیں، میں نے تو ابھی کرنا ہے. اچھا. تو والد صاحب نے مجھے گھر سے نکالا، اور میں تقریباً 1 مہینہ گھر نہیں گیا. اچھا. 1 مہینہ گھر سے باہر رہا. پھر جو ہے نا مطلب کالج تو جایا کرتا تھا، باہر سے جایا کرتا تھا، بس ایک کمٹمنٹ بن گئی. پھر ایک ریئیکشنری ہو گئے، اور رجحان بن گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں
نسیم حجازی کی ناول بھی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور تلوار ٹوٹ گئی, اچھا, آخری چٹان, اندھیر رات کے مسافر. تو اس میں اندر بھی ایک بڑا کشش ہوتا ہے. پھر مولانا مودودی صاحب کی جو لٹریچر تھی جس میں خطبات اور دینیات اور مطلب جو آپ کے اندر ایک بغاوت والا وہ رجحان بن جو گیا, ہے. اور چیزیں ریئیکشن سے تھوڑا آئیڈیالوجی کی طرف گئی. اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ بن گیا جو مولانا مودودی صاحب کے, اللہ تعالیٰ علی کی رحمت کرے, وہ بہت بڑا اسکالر ہے. اور اس نے جو پردے کے اوپر جو لکھا ہے, الجہاد پر اسلام کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے, جو مطلب تو وہ جو میں اس کی اسٹڈی کرتا رہا تو اندر سے میں چینج ہو گیا. ہم جو ہے نا یہ انڈین فلمیں جو ہے نا نئی نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی, VCR آیا ہوا تھا. جی. تو ہم جو ہے نا کوئی آپس میں مل کے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور پھر مطلب فلم دیکھتے تھے. یہ شعلے فلم امیتابھ بچن کا اور دھرمیندر کا بہت مشہور فلم تھا, پہلے ہم نے اس کو دیکھا. تو یہ سہاگ اور اس قسم کی, تو وہ سب جو چیز ہے نا ایک دم چینج ہو گیا. یعنی وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑی اور مجھے جو ہے نا ایک نئی خواب آنے لگے, ایک نئی سوچ نے مجھے جنم دیا, انقلابیت کا, اسلامی نظام کا. تو یہ ایک دور ایسا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 85-86 سے میں نے ایک سیاسی اسٹرگل کا آغاز کیا اور ناظم بنا کالج کا, پھر تحصیل ڈسٹرکٹ کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ تھا. اور جب BA میں نے کیا تو اس وقت یہ پاسبان بن گئی تھی. پاسبان جو اسلامی نے ایک نئی آرگنائزیشن بنائی اور انہوں کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں عام لوگ نہیں آتے اور اس کا پروسیجر بہت لمبا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک یہ تجویز کیا کہ ہم ایک دوسرا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں جس میں عام لوگوں کو بھی ہم, تاکہ وہاں پر تیاری ہو اور پھر اس کے بعد نہیں, وہ بیسیکلی الیکشن کے لیے تو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہ خرم راز صاحب جو ہے نا, یہ جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے, تو اس نے جو ہمیں بتایا, جو لیکچر دیا, اس نے کہا کہ دیکھیں ہم ابھی جو ہے نا, اس وقت یہ ڈش وغیرہ نہیں تھا اور ہمیں ڈش کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اس نے ہمیں ایک لیکچر میں بتایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر ایک کے گھر میں سینما ہوگی. ہم نے کہا سینما کیسی ہوگی؟ اور پھر جو ہے نا پوری یورپ کا کلچر جو ہے نا آپ کے گھروں میں پورا کلچر جو ہے دیکھا جائے گا. تو اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں جو ڈسکو میں جاتے ہیں, جو کلبوں میں جاتے ہیں, جو گراؤنڈز میں ہیں, مطلب جو عام عوام ہیں. اس کو اسلام کا زیادہ پتہ نہ ہو بے شک, لیکن اس کو اتنا پتہ ہو کہ قاضی حسین احمد ہمارا لیڈر ہے. تو اس کی جو طاقت ہے تو وہ ہماری طاقت بنے گی نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اقتدار میں آئیں تاکہ اقتدار کے ذریعے ہم اسلامی نظام لے کے آئیں اور پھر ہم دنیا میں جو ہے نا اسلامی نظام, اسلام کی خدمت کریں, جو اس کا کانسیپٹ تھا. جماعت اسلامی چھوڑنے کے بعد آپ PTI کی طرف کیسے آ گئے؟ وہ میں نے بتایا نا, اصل میں ہوا یہ کہ مجھے جماعت اسلامی نے کہا, لیڈرشپ نے, کہ تم پاسبان کو ہیڈ کرو اپنے ڈسٹرکٹ میں. پہلے تو میں نے ایگری کر رہا تھا, میں نے کہا اس نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاسبان کی لیڈرشپ جماعت اسلامی کی پرانے لوگوں کے پاس ہو اور وہ جو ہے نا. پھر میری زندگی کا ایک اصول ہے, میں ایک کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا, میں ایک چیز پہ کنفیوز نہیں ہوتا, بس میں کلیئرٹی لیتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو جب میں ایک چیز کا کمٹ کرتا ہوں تو پھر اس کے لیے میرا ایکسٹریم تک جاتا ہوں. اس کی وجہ سے میرے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بہت پرسنل تعلقات بن گئے. ایک تو جو پارٹی لیڈرشپ تھی اس وقت, اس کو تھوڑا وہ جیلسی فیکٹر بھی آ گیا کہ یہ بچہ ہے ابھی جو ہے نا کالج میں مطلب پڑھتا ہے اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ان کے اتنے نزدیکی تعلقات ہیں, تو یہ کیسے ہو گیا. دوسرا, چونکہ پھر جب پاسبان کے اوپر انہوں نے لگایا, الزام لگایا کہ چونکہ پاسبان نے جو ہے نا جو جماعت اسلامی کا کلچر تھا اس کلچر کو پلوٹ کیا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی تو قال اللہ قال رسول کی بات کرتی تھی اور یہ جماعت اسلامی پاسبان تو آ گیا تو یہ تو ترانی اور نغمی اور گانی اور ڈرامے اور اس چیزوں پہ شروع ہو گئی. تو یہ ہمارے اس کی وجہ سے جو ہمارا ووٹر ہے وہ بھی ہم سے چلا گیا. تو انہوں نے شورا نے فیصلہ کیا
کہ پاسبان کو آپ جو ہے نا ختم کریں اور شباب بلی لے کے آئیں، اور یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس پہ اس وقت ہماری جو لوگ تھے اس کے اندر شدید ریئیکشن بھی تھی، اور میں خود تو مطلب کسی اور پارٹی میں نے کہا چلو، چونکہ میں تو جماعت اسلامی میں ایک سوچ کی وجہ سے تھا، ایک میرا خیال یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی نظام لے کے آئیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو بےعزت کرنے کی ایک کوشش ہے، تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤں. تو اس وقت میں 94 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جماعت اسلامی کو چھوڑ رہا ہوں. اور پھر عمران خان کے ساتھ بیسیکلی میں بتاؤں کہ یہ جب ورلڈ کپ انہوں نے جیتی اور شوکت خانم کا کمپین شروع کیا 92 میں، تو پاسبان میں ہم تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کی. تو یہ اس کے ہم کمپین چلاتے تھے نا، یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ایڈورٹائزمنٹ ہم کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اٹک بیٹھک ہوئی. پھر پاسبان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. یہ بیرسٹر مدیر صاحب بھی تھا اس میں، مدیر دورانی آپ جانتے اس کے. تو انہوں نے اپنا الگ ملت پارٹی میں وہ چلے گئے. میں نے کہا جی بس میں مزید نہیں کرتا. تو میں اس وقت تو تحریک انصاف بنی نہیں تھی، تو میں تو سائڈ پہ بیٹھ گیا. میں تو اپنے کاروبار میں اپنے جو اس کو میں نے توجہ دی. اور 96 میں جب عمران خان نے باقاعدہ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، تو 96 میں میں نے اس کے ساتھ جوائن کیا، اور ایک نئی سوچ کے ساتھ. اور چونکہ عمران خان نے بھی اس وقت جو بنیادی بات کی، اس نے کہا کہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، تو وہ ٹچ تو تھی، تو وہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ. اور پھر ہم نے کہا کہ عمران خان ایک ایسے کرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ کراؤڈ پلر ہے، تو ایک اچھا آدمی ہے، اس کا ایک ویژن ٹھیک ہے، اس کی ایک مطلب اس کی ایک جو آئیڈیالوجی ہے، اور جو ہماری آئیڈیالوجی وہ ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے گرد اچھے لوگوں کو اکٹھا کریں. تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہم نے باقاعدہ شمولیت کی، اور 97 میں نے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا. تقریباً یہ 27 سال بنتے ہیں جب آپ کی پہلی دفعہ آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی. آپ یو آر ون آف دا پائنیئر ممبر. کس طرح دیکھا، کیا تبدیلی اب آپ نے دیکھی جو 27 سال پہلے آپ نے عمران خان کے اندر نوٹ کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں تو کیا تبدیلی ان کی ذات میں، ان کی سیاست میں کس طرح کی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. عمران خان اس وقت جو تھا وہ شائی، مطلب زیادہ تر وہ اس کے اندر ایک پرسنالٹی میں تھی کہ وہ شرمیلا پن نہیں مطلب تھوڑا. اور ہمارے لیے تو بھی وہ اس وقت مطلب کہاں ہم کہاں وہ ایک بہت بڑا اسٹار تھا. آپ 92 ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھے نا کہ وہ جاتا تھا تو جس طرح، اب بھی شکر الحمدللہ. ویسے عمران خان کی ایک کمال ہے، یہ واحد لیڈر ہے نا کہ اس نے اپنے 5 کامیاب کیریئر گزارے. تو اس نے ورلڈ کپ جیتا، اور ورلڈ کپ جیت کے مطلب وہ اسپورٹس میں بھی ایک بن گیا، ایک اسٹار بن گیا. جب اس نے اور سوچا کہ میں ابھی قوم کے لیے کوئی اور مسیحا بننا چاہتا ہوں، شوکت خانم اسپتال بنایا. تو سوشل ویلفیئر مطلب جو سوشل کام ہوتے ہیں اس میں بھی ایک وہ لیڈنگ رول بن گیا. اچھا، جب اس نے کہا کہ میں پولیٹیکل کیریئر چینج کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر اس نے جو پولیٹیکل کلچر کو چینج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے وہ ملک کا پرائم منسٹر بنا. اور اس وقت وہ جو جہاد کر رہا ہے وہ ملک کی سیاست کو چینج کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، عمران خان قائد اعظم کے بعد مین آف ہسٹری بن گیا. ابھی 1 سال تقریباً ہو گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم ہوئے، لیکن مسلسل لڑائی ہے. حل کیا دیکھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ لڑائی کیوں ہے؟ عمران خان کو کیوں نکالا گیا؟ عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ پی ٹی آئی کو دیا. سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے، سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کی اس میں آئی. اور اس کے بعد ایک جواز بنا کے ایک سائپر کو، وہ آپ کو سب کچھ آپ کے نالج میں ہیں، اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئی ہے. اور چونکہ میں خود آئی وٹنس ہوں اس سائپر کا، تو اس پہ جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک ساورن اسٹیٹ کو
کوئی بیوروکریٹ، میں اس کو بیوروکریٹ کو، کوئی بیوروکریٹ اس قسم کا انسٹرکشن نہیں دے سکتا، ڈائریکشن نہیں دے سکتا. ہم ساورن اسٹیٹ ہے نا، کوئی غلام تو نہیں ہے. تو یہ جس طرح حکومت کر رہی ہے، چوچو کا مربع ہے، نہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، لیکن ایک منصوبے کے تحت اس کو لایا گیا. اور ہم نے صرف یہ غلطی کی کہ ہم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہمارے لیڈر نے کہا کہ دیکھیں ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. ہم کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے اندر انٹرفیئرنس بھی نہیں کرنا چاہتے. نہ کسی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئرنس کرے، نہ کسی سے دشمنی چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا میں امن میں سب کے ساتھی ہیں، جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں ہے. وہ سائفر آپ نے بھی دیکھا، اس وقت آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ایکچوئل جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنلی یہاں سے لابنگ ہوئی تھی اور وہاں پر آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے پوری ایک کمپین بنائی گئی، اس وقت آپ کو یہ علم نہیں تھا؟ دیکھو بالکل ہمارا علم تھا، ہمیں ہمارے نالج میں تھی، ہمیں سب کچھ پتہ تھا کہ حسین حقانی جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اور اس نے پھر باقاعدہ ایک فارم جو ہے نا انگیج کی تھی جو کہ اس میں پورا اپنا کردار ادا کر رہا تھا. وہ ہمیں پتہ تھا، اور ہم جو اپنے لیول پہ جو کر سکتے تھے ہم کر رہے تھے. لیکن جب یہاں سے سارے تانے بانے ایک ہو گئے اور سارا سسٹم جو ہے نا انہوں نے طے کر لیا، اور ان کے خیال میں شہباز شریف جو ہے نا اس کو کوئی بہت بڑا چیمپئن بھی لگ رہا تھا. شکر ہے ایکسپوز تو ہو گیا نا. اس کے بعد اس کی جو شہباز شریف اسپیچ جو ہے نا، وہ شہباز شریف اسپیچ میرا خیال میں وہ سارا ہوا نکل گیا ہے. تو وہ انہوں نے اس کا خیال تھا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے امریکہ بھی ہم سے خفا ہے اور فلانا بھی خفا ہے، چلو ہم اس کی چٹارہ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ کی وجہ سے اس کو نکالا اور انہوں نے ہمیں نکالا. لیکن جو ہمیں اس کا فائدہ ہوا پولیٹیکلی، ہم تو حکومت سے نکل گئے، ہمارے خلاف تو ایک مشکل ٹائم آیا، ایک اسٹرگل سے ہو کے گزر رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ہمیں اس کا فائدہ ہوا. ہماری پارٹی جو ہے نا ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی بن گئی. ہمارے پاس اس وقت ایک بہت بڑی ورکر کی کیپ آ گئی. ہمارے پاس ایک نظریاتی ورکر بن گئے، گرفتاریاں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. یعنی اسلام آباد میں یہ سوچ لو، اسلام آباد میں انہوں نے 600 لڑکوں کو ہمارا گرفتار کیا، اور 600 لڑکی وہ جو جیل میں ہیں، جو جیل سے باہر ہے کہ گرفتار کر کے چھوڑ دی، وہ بہت زیادہ کیا. اور انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ پولیس جو ہے نا بجائے اس کے کہ وہ قانون کی عملداری کرے، وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے. یعنی وہ لوگوں کو لے کے آتی ہے، ویڈیو بناتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اچھا میرا طریق صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو دباتی ہے، اس کے فیملی کو دباتی ہے، اس کو ٹارچر کرتی ہے. تو کیا یہ پولیس کے کو کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ ہم ایک بات بالکل کلیئر کرتے ہیں، جو ان کی اللیگل انلافل جو تشدد ہے اور جو ہے اس کا ہم پوچھیں گے، اس کا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. بلکہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں کی پولیس آفیشلز ہیں ان کے خلاف مختلف کورٹس میں کیسز کروائیں اور اس پہ ہماری مشاورت تھوڑا ہو جائے. لیکن جو بھی کریں گے ہم قانون کے اندر کریں گے، قانون سے بالا تر کوئی کام نہیں کریں گے. تحریک انصاف نے حکومت ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے. آپ کے خیال میں، آپ اسپیکر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کتنی مؤثر آواز بن سکتے تھے. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست تھا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا؟ دیکھیں اس پہ ہماری دو رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ٹھیک ہے، کچھ لوگ غلط ہے. لیکن ایک کلیکٹیو ڈیسیجن جب ہو جاتا ہے تو آپ نے کلیکٹیو ڈیسیجن کے پیچھے جانا ہوتا ہے. پارٹی ہے، ڈسپلن ہے اس کے اندر. تو میں اپنی رائے اس وقت ظاہر نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیسیجن ہے اس کے اثرات آئے ہیں اور میں اس فیصلے کا اسٹینڈ کرتا ہوں. میں جو پارٹی پالیسی تھی وہ ٹھیک تھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ کے ممبران ہوتے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایک مؤثر آواز بن سکتی تھی؟ شاید. لیکن میں اس پہ پھر ایک وہ کروں گا کہ ہم نے جو ان کی اللیگل حکومت بنی، ہم نے دنیا کو دکھایا کہ اس وقت اس اسمبلی، اس پارلیمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی. یہ جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں، جتنی قانون سازی کر رہے ہیں، اس کو کون مانے گا؟ یعنی اس میں آپ اس وقت پاکستان کے تقریباً 45% آپ کے نمائندگی سے محروم ہیں. آپ کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی میں. تو کون اس کو تصور؟ یعنی آپ سوچیں پنجاب میں کتنے حلقے جو ہے نا نمائندگی سے محروم ہے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں. تو کون اس کا قانون سازی کو مانے گا؟ کون اس کی قراردادوں کو رسپیکٹ دے گا؟
اور یہ کون اچھا انٹرسٹنگ کریے جو ہے نا گولڈن جوبلی کر رہے ہیں, گولڈن جوبلی یہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی گولڈن جوبلی کر رہے ہیں, اور دستور پہ رضا ربانی صاحب جو ہے نا کانسٹیٹیوشن پہ بات کر رہے ہیں, اور اسی دن کانسٹیٹیوشن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا کسی کو آپ میں سے یہاں سے کسی کو بلاؤ, راستے پہ کسی سے پوچھو کہ بتاؤ بھائی کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں, الیکشن کتنے دن میں ہونے چاہیے, آپ کو کہے کہ نہیں 90 ڈیز میں. آپ عام آدمی سے پوچھو کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, وہ کہتا نہیں ہے. عام آدمی کو پتہ ہے, ان کو نہیں پتہ. اس کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو اپنی ذاتی مفادات, اپنی ذاتی مقاصد, اپنے بزنس کو تحفظ دینا, اپنے کیسز کو ختم کرنا, یعنی جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ ان کی پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہے. یعنی یہ جو ابھی یہ جو طارق صاحب جو لا منسٹر ہے, اتنے پیارے انداز میں بتا رہے ہیں کہ میں لا ریفارم کر رہا ہوں, اور لا ریفارم جو ہے نا جوڈیشل ریفارمز ہیں ماشاء اللہ, اس کا لب و لباب کیا ہے, نواز شریف کے لیے راستہ نکالنا. اس کا لب و لباب کیا ہے, جو ججز کے درمیان جو ہے نا فاصلے بڑھانا, اس کے اندر کانفلکٹ اسٹیبلش. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو پارلیمان کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے پچھلے 10 مہینے سے, وہ تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے وہ پارلیمان کے فلور کو استعمال کر رہی ہیں. لیکن اسد قیصر صاحب, آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب اپریل میں, گزشتہ سال اپریل میں جو رولنگ دی گئی وہ بھی غیر آئینی تھی. پارلیمان کو آپ لوگوں نے بھی, تحریک انصاف نے بھی استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. دیکھو ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو رولنگ ہم نے دی, چلو ہم نے غلط دی, اس عدالت نے اس رولنگ کو ختم کیا. یہ چیف جسٹس تھا, یہی عدالت تھی. نہیں وہ بات تو ٹھیک نہیں, ہم نے آنر کیا کہ نہیں کیا. یعنی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں انٹرسٹنگ, اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہسٹری تاریخ کا حصہ بنے. 9 تاریخ کو صبح ہوتی ہے تو شامود قریشی اور اسد عمر میرے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مشورہ کرتے ہیں. خان سے پوچھا ہم نے, خان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بس شام تک کھینچو, ڈبیٹ کرواؤ, زیادہ سے زیادہ ڈبیٹ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ہم نے شام تک کھینچا. بیچ میں جو ہے نا ہمارے ایک 2 اور ساتھی آئے, اس کا اوپینین ڈفرینٹ تھا. تو ہم نے پھر خان سے پوچھا, تو خان نے کہا دیکھتے ہیں لیگلی, دیکھو چیک کرو کیا ہے اس کا پوزیشن, اس پہ تھوڑا مشاورت کرتے ہیں. تو رات کو 10 بجے مجھے فون آیا پی ایم سیکریٹریٹ سے کہ آپ لوگ آ جاؤ, کیبنٹ میٹنگ ہو چکی ہے اور وہ صاحب پر آپ کے حوالے کرنا ہے. میں چلا گیا تو ادھر تمام لیڈرشپ جو تھی, چونکہ کیبنٹ کا میٹنگ ہو چکا تھا تو تمام ہماری لیڈرشپ ادھر بیٹھی تھی. تو سب نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ میڈیا کے لوگ ہیں, وہ فارغ ہو کے آپ پھر ہم مل لیتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. میرے لیے 2 راستے تھے. ایک راستہ قانون کی پاسداری کرنا, اور دوسرا راستہ وفا کرنا. میں نے سوچا کہ میں ایسا کام کروں کہ قانون کی پاسداری بھی ہو اور وفا بھی ہو, دونوں کام. اللہ کا کرنا تھا کہ تقریباً 11 بجے مجھے خان صاحب نے بلایا کہ آ جاؤ. وہ سارے جو میں نے 14-15 لوگ تھے, 16 لوگ تھے, وہ سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے. وہ سارے بیٹھ گئے. تو خان صاحب نے سب سے پہلے بابا راوان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بابا راوان صاحب, چونکہ وہ وکیل تھا, بیرسٹر تھا, اس سے پوچھا کیا اوپینین ہے, کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا سر ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے, کلیئر ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی کریں گے تو, اور ہم جو ہے نا قانون کی بالادستی بھی یقین رکھے, تو میرے خیال میں ہمیں سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں یا جو ان کی ڈیسیجنز ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے. صحیح. پھر شامود قریشی صاحب سب نے ان کو انڈورس کیا. اسی دوران فواد چودھری نے کہا کہ اگر اس میں ایک چیز ہو جائے کہ اگر اسپیکر صاحب ریزائن کرے تو کیسا ہوگا. تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے سب سے اچھا ہے, کیونکہ اگر عمران خان نہیں رہتا تو میں کیوں رہوں. تو جو ڈیسیجن ہمارا ہوا ادھر کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رسپیکٹ دینا ہے نمبر 1, اور میرا ریزگنیشن.
دونوں اس وقت ہوئے اور ہماری تمام لیڈرشپ کے متفقہ فیصلے سے ہوا ہے. یعنی جو کچھ میں نے کیا تھا قانون کے مطابق کیا اور پارٹی لیڈرشپ کے عمران خان اور پوری لیڈرشپ کے مشورے سے کیا تھا. اس وقت جو دوسرا آپشن بتا رہے ہیں کہ وہ دوسرا آپشن کیا تھا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کسی اور ساتھی نے یہ آپشن دوسرا لیگل آپشن دیا اور آپ نے کہا کہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن کھینچو 2-3 دن کھینچو اور اس نے مجھ سے نہیں کہا تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے, لیکن مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ کوئی آپس میں انہوں نے ڈسکشن کی تھی. اچھا یہ جو 9 اور 10 اپریل کی جو درمیانی یہ سارا واقعہ ہوا, اس رات پرائم منسٹر آفس میں بھی بڑی ایکٹیویٹی تھی, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی بڑی ایکٹیویٹی تھی, اس وقت بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی دباؤ تھا آپ لوگوں کے اوپر؟ اچھا میں انٹرسٹنگ بات ہوں, مجھے صرف ایک دفعہ فون آیا تھا اور وہ بھی کسی اور کام کے لیے اسی رات نہیں, وہ کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے تھے. میرے اوپر نہ کسی کا دباؤ تھا, نہ کوئی پریشر تھا, اور نہ مجھے کوئی پریشرائز کر سکتا ہے. میری آپ جو زندگی کا وہ دیکھے تو مجھے نہیں, میں نے نہیں کسی سے پریشر لینا تھا. الحمدللہ جو کچھ کیا ہے اپنی ضمیر کے مطابق کیا ہے, لیڈرشپ کے مشورے سے کیا ہے, اور قانون کے مطابق کیا ہے. پرائم منسٹر آفس میں اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا وہاں پر کیا ماحول تھا؟ کیا وہاں پر دباؤ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے؟ 1% بھی نہیں تھا کہ اس فیصلے کو رد کیا جائے. یعنی پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں, یہ مجھے بتاؤ نا. جو ہماری لیڈرشپ اسد عمر, شاہمود قریشی, پرویز خٹک, فواد چودھری, جتنے شفقت محمود, یہ سارے بیٹھے تھے نا. میں کیا نام چھوڑ بھی دوں گا, سب ادھر اویلیبل تھے. مراد سعید, شہباز گیل, پر حبیب, یہ سارے ادھر تھے نا, سارے ادھر. سب نے صرف 1-2 نے اس کے ساتھ اختلاف کیا, باقی سب نے یہی مشورہ دیا کہ وی مسٹ گو تھرو بک. اور اس رات کوئی دباؤ نہیں تھا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی میرے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں تھا. I swear to God. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. اچھا میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں نا, میں کیونکہ اس کے بعد میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس کے بعد یہ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں قیاس آرائیاں بھی کی گئیں کہ وہاں پر کچھ ہیلی کاپٹرز آئے. کوئی نہیں, کوئی وہ تو اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. میں ایک دفعہ گیا تو پھر سے مجھے فون آیا. جی آپ ایک دفعہ گئے اور پھر مجھے فون آیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بات کیا کرو گے. خان صاحب سے آپ کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں, خان صاحب نے مجھے بتاؤ نا. اس نے پھر چلا گیا نا, تو پھر مجھے بلایا. انہوں نے کہا اچھا بات کیا کرو گے. تو وہ بات کو پھر ہم نے ایک پراپر طریقے سے مشاورت کی. وہ بالکل ریلیکس تھا, بالکل نہ اس کے اوپر کوئی ٹینشن, نہ کوئی پریشر, اور ریلیکس تھا. مطلب میں ادھر سے نکلا اور خان صاحب ادھر سے نکلا. خان صاحب سے زیادہ پریشر مجھے لگتا ہے اس دن آپ کے اوپر تھا, کیونکہ میرا سیٹ ایسا تھا نا, پروسیس. مجھے 2 چیزیں تھیں نا, کہ ایک میں نے خان صاحب کو اناؤنس کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر, اور میں یہ اناؤنس کروں کہ ابھی وہ نہیں رہا, تو اللہ نے کرم کیا کہ میں نے ریزائن دے دیا. کم از کم وہ فیصلہ, وہ اعلان میں نے نہیں کیا. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہم نے کلیکٹیو جو ڈیسیجن ہے اس کی بنیاد پہ کیا. وہ آپ کا جو ریزائن والا آپشن تھا یہ پہلے سے آپ کے مائنڈ میں نہیں تھا, وہ اسی میٹنگ کے دوران آپ کے اسی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا نا. فواد چودھری نے اس کو پروپوز کیا, پرویز خٹک نے اس کو انڈورس کیا, اور میں نے اس کو اون کیا. اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے ابھی جنرل باجوہ سے متعلق جو ہے وہ تحریک انصاف کھل کر بات کرتی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت کے DGISI تھے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کا کافی زیادہ رلائے تھا, اور اتنا زیادہ رلائے ہونا بھی چاہیے؟ ویسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں نا کہ یہ بہت میں اس کو کیا لفظ بولوں, یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں, اور اس وجہ سے ملک جو ہے نا جس طرح بدحالی ہے, معاشی بدحالی ہے, جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے, دوسرے کے کام میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز کے اندر کھیلیں. یہ کانسٹیٹیوشن جس کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر جو ہے اپنا کام کرے, تبھی ملک آگے بڑھے گا. دیکھیں یہ ملک جو ہے نا یہ ہم سب کا ہے, تو اس لیے میں تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی, میں اسد کیسر کی حیثیت سے
اگر کوئی اپنی ذاتی ایگو رکھتا ہوں تو وہ چلو میں اپنی ذات ترک رہوں نا، لیکن جب میں ایک پوزیشن پہ پہنچتا ہوں تو میری ذاتی ایگو کدھر ہوتی ہے؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن مجھے ایک عہدہ دیتی ہے، اور عہدے کی کوئی پیرامیٹر اور کوئی پاورز ہوتی ہے اور کوئی قانون ہوتا ہے، اس کے اندر مجھے وہ اپنا قانون کے مطابق اپنی کام کرنا چاہیے. ادھر اگر میں سمجھوں کہ نہیں میں تو ایک اس وقت جو ہے نا کوئی پرائم منسٹر ہوں، چیف منسٹر ہوں، اسپیکر ہوں، جنرل ہوں، چیف جسٹس ہوں، میں تو اس طرح نہیں کروں گا. بھائی ہو آر یو؟ یو آر نتھنگ. یہ کنسٹیٹیوشن اور قانون نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے، اس کے اندر کھیلو، تو تب یہ ملک آگے چلے گا. تم کچھ نہیں ہو. اپنے آپ سے اباؤ سوچنا ہوگا، اباؤ سوچنا ہوگا. اپنے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس سے جب آپ قومی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو آپ صرف اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اور پھر آپ کے قانون کے اندر جو چیزیں ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں تو قوم کے لیے سوچ رہا ہوں، میں وہ سب کچھ کروں گا. بھائی قانون کے اندر آپ کے لیے محدود جو آپ کے جو چیزیں اس کے اندر کرو. لیکن تب ہوگا یہ سب کچھ جب ہم سب اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انصاف کریں گے، اور ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کے اپنے ملک کا سوچیں گے. اور جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ بنتی ہے. اچھا اسد قیصر صاحب، آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ اداروں کو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ترقی کا واحد راستہ ہے ہمارے پاس. لیکن جب حکومت میں یہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو پھر استعمال ہوتی ہیں، اور تحریک انصاف بھی استعمال ہوئی. اس سے بیٹ لگتی. دیکھیں اس طریقے سے صاحب جو ہے نا، ہم نے کام شروع کیا. عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی، یہ عشرت حسین صاحب جو ہے اس کی زیر نگرانی، اور اس میں وہ بہت امپورٹنٹ کمیٹی تھی، اور اس کو ہم تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، جس میں دو اس کا کام کرنا تھا. ایک تو بیوروکریٹک ریفارمز کرنے تھے کہ جو بیوروکریٹک ہرڈرز ہوتی ہے چیزوں میں، اور ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے اور یہ چیزیں. دوسرا جو اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں، جس کی جو لیوش لائف ہے اور جس کی بہت ایکسپینسو زندگی گزارتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ گورنر ہاؤس، چیف منسٹرز ہاؤس، پریزیڈنسی، اور اس کے بعد آپ وہ تو پھر بھی بڑے بڑے نام ہیں. آپ کمشنر کے ہاؤس میں جاؤ، آپ ڈی اے جی کے ہاؤس میں جاؤ، آپ ڈی سی اور ڈی پی او کے ہاؤس میں جاؤ، آپ سیکٹریز اور کو بھی چھوڑو، آپ جو ہے نا یہ ایکسین اس کے دیکھو جو یہاں گھر ہیں ان کے. یہ آپ دیکھیں اسلام آباد کلب، دیکھیں اسلام آباد کلب میں آپ یہ ایلیٹ کے لیے ہے، یہ تو عوام کے لیے نہیں ہے. اور یہ ملک بنا ہے ایلیٹ کے لیے، عوام کے لیے کوئی اس پہ نہیں ہے. آپ جو ایلیٹ کی زندگی دیکھیں ادھر آپ کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا. اور اگر حکمران اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر، ایک آئیڈیل طور پہ پیش نہیں کریں گے، ایک ماڈل کے طور پر وہ پیش نہیں کریں گے، تو آپ پھر کسی سے ٹیکس کیا مانگیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، پھر آپ آرمی سے بھی بات کریں گے، پھر آپ عوام سے بھی بات کریں گے کہ ہم نے قربانی دی، آئیں ہم سب مل کے پاکستان بنائیں. عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ خود نہیں بلکہ ان کی ٹیم مذاکرات کرے گی. ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ وفاقی کابینہ کے ارکان بھی کچھ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں، بیسیکلی وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو اللہ واسطے گورنمنٹ ملی ہے نا، ان کی نہ اسمبلی میں تعداد ہے، اور سہاروں کے اور دوسروں کے پاؤں کی بلبوتے جو ہے نا سہاروں کے یہ سب کچھ چلا رہے ہیں، تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو جو آپ کی کمیٹی بنی ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. بیسیکلی وہ 2 نمبر ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آئین کہہ رہے ہیں، اندر سے دوسرا کام کر رہے ہیں. نہیں چاہتے، بس وہ اپنی سیاست، دیکھو کوئی اپنی سیاسی مفادات سے نہیں نکلا. آئین جائے باڑ میں، اس کی کوئی وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تقریر تو بڑا کریں گے، وہ ہمارا جو ہے نا ماشاء اللہ رضا ربانی صاحب آ جائیں گے اور بڑی تقریر کر لیں گے. اور پھر 2-3 اور ان کے پاس ہے، اس کے سنگھ فاروق نائک صاحب آ جائیں گے، بہت محترم ہے ہمارے لیے، لیکن بڑی بڑی تقریر کریں گے آئین کی اور قانون کی بالادستی کی. اور جس دن یہ آئین اور قانون کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اسی دن کنسٹیٹیوشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے. ہم تمام ججز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں،
ہمارے اس کی عدالت کے اندر جو معاملات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں کل بہت برا لگا، بہت افسوس ہوا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے اوپر بڑے بڑے کیسز ہیں، جو کنوکٹڈ ہیں. تو یہ ایک بہت چیف جسٹس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اپنا جو اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہے. ہمیں چیف جسٹس سے امید اور توقع ہے کہ وہ آئین کو بچانے کے لیے ایک تاریخ میں اپنا ایک نیا باب رقم کریں گے. سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے، سیاستدان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. جس طرح نوجوانوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیڈ لاک ہے اور پچھلے ایک سال سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے سچویشن بہت خراب ہو جائے گی. مجھے ڈر یہ ہے کہ ملک خدا نخواستہ سری لنکا نہ بن جائے. لوگ نکلیں گے، اتنے فرسٹریٹڈ ہے، اتنی مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، امید ختم ہو گیا. جب ایک قوم کے اندر امید ختم ہو جاتا ہے تو قوم پھر سروائیو نہیں کرتا، پھر انقلاب آتا ہے. تو مجھے ڈر ہے. میں تمام اداروں کو اور تمام سربراہان کو اور تمام خاص کر جو حکومت میں بیٹھے ہیں جس کے پاس اختیار ہے، صاحب اختیار کو کہتا ہوں ملک کو انارکی کی طرف نہ لے کے جائیں. اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئی ہے، اس وقت موجودہ صورتحال میں ان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے کوئی رابطے ہوئے ہیں یا جو گزشتہ جو قیادت تھی اس سے موجودہ قیادت کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں ہم امید اچھا رکھ رہے ہیں اور مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا اپولیٹیکل رول پہ فوکس رکھے، اپنا اپولیٹیکل رول رکھے. اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلے. جو جس کی کنسٹیٹیوشنل کردار ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے. اور جو وہ نیوٹرل کہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. اور جو فوج کے حوالے سے اس وقت جو ہے نا پبلک میں ایک ریزنٹمنٹ ہے، اس ریزنٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ایسی پالیسی اڈاپٹ کریں گے کہ وہ ریزنٹمنٹ ختم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستانی فوج ہمارا ہے. فوج کے بارے میں اگر کوئی اس قسم کی تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اچھی ہے، نہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا کسی بھی صورت میں کوئی اس قسم کا ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے یا وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیے لگتا تو نہیں ہے، امید ہے کہ کرے. 3 بڑی غلطیاں جو تحریک انصاف کی حکومت سے ہوئی. سب سے پہلے جو ہم نے یہ جو لوڑی لنگڑی حکومت لی، یہ میں نہیں لینے چاہیے تھی. ہمیں پھر الیکشن میں جانا چاہیے تھا. بہت کمپرومائز آ گئی، الائز آ گئے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہمارا منشور تھا اس کو صحیح معنی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور ہماری قانون سازی بھی ہم نہیں کر سکے جو قانون سازی میں کرنی چاہیے تھی. ایک تو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس کے لیے تو 3rd میجارٹی چاہیے، لیکن روٹین بھی ہم نہیں کر سکتے. تو ایک تو ہم امید رکھتے ہیں کہ قوم اس دفعہ ہمیں 2/3 دے گی تاکہ ہمیں کہیں کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہو وہ بھی کر سکے. اور جو ہمارا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کی حکومت آنی ہو کہ وہ ہم پھر کمپرومائز کریں، پھر ہمیں نہیں دینا چاہیے. دوسری غلطی جو ہم سمجھتے ہیں کہ تو سب سے ہم نے غلطی کی، وہ ہم نے جو جوڈیشل ریفارمز تھی اس کی طرف ہم نے پورا مطلب ہماری پارٹی کا مین مینیفیسٹو ہے اس کے اوپر پورا فوکس نہیں کیا. ہم نے کے پی کے میں تو کی جوڈیشل ریفارمز، اس کو تھوڑا ہاتھ پورا امپلیمنٹیشن رہ گئی. اور لیکن وہ جوڈیشل ریفارم ایز اے ہول ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر تو ہماری بڑی غلطی تھی کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارم نہیں کر سکتے. بہترین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آپ کے خیال میں کون ہو سکتے ہیں؟ محمود خان، پرویز خٹک یا عاطف خان؟ یہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ کون ہو سکتا ہے. میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارے بہترین سی ایم پنجاب عثمان بزدار، فواد چودھری یا شاہ محمود قریشی؟ وہ میں یہ عمران خان کو پتہ ہوگا کہ کون بہترین ہو سکتا ہے کس کی.
اسد کیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وی نیوز کو وقت دیا. ناظرین، آپ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کا ان ڈیپتھ اور تفصیلی جو انٹرویو ہے وہ سنا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk.